حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، ہر فضیلت سے وہ متصف نہیں ہے۔ توجہ آپ کی، اصل بات یہ ہے، شعر پڑھنا مقصد نہیں ہے، توجہ دلانا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ بمبئی میں شعر پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ دلی نہیں ہے، یہ بھی مجھے احساس ہے۔ جہاں کا جار الہ اور آر الہ لوگ بولتے ہیں نا، وہاں یہ اردو کا شعر پڑھ رہا ہوں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن دھیان دیں عاشقان مصطفیٰ، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ دیکھو یہ نہیں کہ ہر فضیلت کے وہ متصف ہیں، ایک ہوتا ہے فضیلت کا متصف ہونا، ایک ہوتا ہے فضیلت کا جامع ہونا۔ مثال کے طور پر علم سے متصف اور عالم ہے، علم سے متصف اور عالم ہے، ہر علم کا جامع ہر عالم نہیں ہے، جامع کوئی کوئی ہے۔ شافعی جامع، امام اعظم جامع، امام مالک جامع، امام احمد ابن حنبل جامع علم کے، غوث الاعظم جامع علم کے، غریب نواز جامع علم کے۔ ہر عالم علم سے متصف ہے لیکن جامع نہیں ہے۔ انسان فضیلت سے متصف ہے، جامع نہیں ہے۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع کسے کہتے ہیں؟ اپنی اردو زبان کے محاورے کے مطابق بتا دوں، یعنی اس کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ اب محدث اعظم کا شعر سنو، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے سوا کہتے ہیں جتنی فضیلت ہو سکتی ہے، ہر فضیلت کی انتہا پر اگر کوئی پہنچا ہوا ہے اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ تو یہ پہلی چیز۔ اب آگئی بات، مال سے حضور کا تقابل ہوا تو مال کیسے خرچہ کیا؟ اب مال کے بعد باری آتی ہے آل کی، مال کے بعد باری کس کی آتی ہے؟ آل کی۔ اب بات اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، آل پر، آل کی باری، آل کی باری۔ آل کتنی پیاری آل، مال قربان ہے آل پر، لیکن اب حضور پہ آل قربان کرنے کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، صدیق بولنے میں مزہ آتا ہے، صدیق۔ اور یہ ہمیں صدیق نہیں بولتے، ہمیں صدیق نہیں بولتے، علی بھی ان کو صدیق بولتے، میرے مولا پاک نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام زین العابدین نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام باقر نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، امام جعفر صادق نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ امام جعفر صادق تو کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں، اس لیے کہ امام جعفر صادق کی امی کا نام ہے ام فروا، اور میں ام فروا کے ابا کا نام ہے قاسم، قاسم کے ابا کا نام ہے محمد، اور محمد کے ابا کا نام ہے ابو بکر، یعنی ام فروا پر پوتی ہے صدیق اکبر کی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام جعفر ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ان سے کہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق آپ کے امام ہیں تو وہ علی کے پوتے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے نواسے بھی ہیں۔ اگر تو ان کے دادا کو مانتا ہے تو تجھے ان کے نانا کو بھی ماننا چاہیے۔ ہمارے امام ہیں امام جعفر صادق، کیوں؟ کیونکہ ہم امام جعفر صادق کے دادا کو بھی مانتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نانا کو بھی مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لوگ چیٹنگ بازی کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہماری باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اب بتائیں نا، اگر آپ میرے دادا کو مانے اور میرے نانا کو گالیاں دے تو مجھے اچھا لگے گا، کم سے کم مجھے تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ اب بتاؤ جو امام جعفر صادق کے نانا کو گالیاں دیتے ہیں اور بھی پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں 2 بار پیدا ہوا، مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی امی ام فروا یہ پر پوتی ہے صدیق اکبر کی، اور صرف پر پوتی نہیں ہے بلکہ وہ پر نواسی بھی ہے صدیق اکبر کی، یا بلکہ یوں سمجھ دیں چلے وہ 2 رشتوں سے صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ام فروا کی جو امی ہے، ام فروا کی جو امی ہے، اس امی کے ابا کا نام ہے عبد الرحمن اور اس کے ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ پتا چلا کہ دو رشتے سے ام فروا صدیق اکبر کی پوتی ہے، نواسی بھی کہہ سکتے چونکہ بیچ میں ان کی پوتی کی بیٹی ہے تو نواسی بھی ہوئی، لیکن اللہ اکبر دو رشتوں سے پوتی ہے، اور وہی پوتی ام فروا امام محمد باقر کی بیوی ہے، اور وہ امام باقر کی بیوی امام جعفر صادق کی امی۔ اب یہ جو سارے امام آئے ہیں وہ اولاد کس کے ہو رہے ہیں؟ ایک طرف سے نسب کے اعتبار سے ددیالی رشتے سے علی کی اولاد ہے تو ننیالی رشتے سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ ارے جب شرابیوں کے خاندان میں امام پیدا نہیں ہوتے تو کافروں کے خاندان میں امام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے پتا چلا ابو بکر صدیق اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے نا، صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے۔ ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا امام جعفر صادق سے، یہ امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ اب ذرا وہ بھی سن لیں، امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام اعظم کے بھی امام ہے۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے وہ امام جعفر صادق۔ اگر آپ برا نہیں مانے اس لیے کہ بات یہ سچی ہے، آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی، ہاں اہل بیت کی اہل سنت ایسے ہی تعظیم کرتی ہیں، اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلہ ملتا ہے اہل بیت کے یہاں جھکنے۔ ہاں، اور اب دوسرا تعارف کراؤ امام جعفر صادق کا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ بہلول دانا جو 2 درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا وہ مجذوب، وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے امام جعفر صادق کی۔ جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی، اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا۔ اس ذات کو کہتے ہیں جعفر صادق جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا۔ اب جب بہلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ مجھے بات ہے امام جعفر صادق، اگلا مہینہ انہی کا ہے، ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی مرغی کے مرض آتے ہیں، وہ یہ تو فلاں کرتا ہے تہوار کے تم کیوں کرتے ہو، تو وہ فلاں ناچتا ہے تو تم لوگ ناچنا بند نہیں کرتے، تو وہ فلاں تہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے۔ اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے، ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہے۔ تو یہ اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے نا۔ آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جانچنے لگے، خدا کر اللہ انہیں توفیق عطا۔ اب میں گفتگو پر اختتام پہ پہنچاتا ہوں، اب گفتگو مکمل نہیں کروں گا اختتام کو، آپ تھک نہ جائیں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہے بولیں، لیکن میری عادت یہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں۔ لیکن آپ توجہ کریں، 2-3 بات پڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، دھیان دیں۔ امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو۔ حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ کہا حضرت لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے، انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی۔ اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر۔ اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں۔
کفن میں رکھ دیا. امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے. جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی. وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس, کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا, ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا. امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا, ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق. کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو. کہا اس کا تو انتقال ہو گیا, ہم اس کے وارث ہیں. کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا. تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی. کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں, جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا, آپ نے لے لیا ہمارا گھر. فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا, سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں. کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی, وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا, ہم اس سے کیا پوچھنے جائے. فرمایا جاؤ تو صحیح, جاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے. یہ امام جعفر صادق ہے, اہل بیت کے چھٹے امام. اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا, کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا ہے, جائز ہے کہ ناجائز؟ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیز کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے. تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ جو فلاں خان صاحب فلم دنیا میں کام کرتے نا وہ بھی چائنیز کھاتے ہیں. کہا واہ جی واہ, بڑی دلیل لائی آپ نے, آپ بھی غیر معتبر ہو گئے غیر معتبر کا حوالہ دے کر. صحیح یہی نا بھائی, جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. یہی تو ہے, یہی تو ہے. کہا کہ یہ ڈش کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ فلاں خان صاحب کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں غیر معتبر ہو گیا. لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ علامہ اختر رضا خان صاحب کو میں نے کرتے دیکھا ہے, یہاں بھی خان صاحب ہے نا, لیکن یہ کہہ دوں کہ علامہ اختر رضا خان صاحب جنہیں ہم اور آپ محبت پیار سے تاج الشریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھا ہے. کہا نہیں اب بات مکمل ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر, جس کے ایمان پر, جس کے تقوی پر, جس کی پرہیزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بنتی ہے, اور جس کے تقوی پہ پرہیزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو, جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو, وہ کیا حوالہ بنے گی؟ اس کا حوالہ دینے والا خود جو غیر معتبر ہو جائے گا. اب امام جعفر صادق, توجہ کر رہے ہیں آپ, امام جعفر صادق, امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ, جو شافعیوں کا حوالہ, جو مالکیوں کا حوالہ, جو حنبلیوں کا حوالہ, جو بہلول دانا جیسے مذہب کا حوالہ, جعفر صادق سب کا حوالہ. بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں. ہو گیا سب کے لیے حوالہ, دونوں فریقین کے لیے حوالہ. اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ, شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق. وہی پر امام اعظم, وہی پر داتا علی حجوری, سب وہی جو سب کا حوالہ ہے امام جعفر صادق. ان کا حوالہ کون ہے؟ ان کا حوالہ کون ہے؟ وہ کس کو دلیل بناتے ہیں, وہ کس کو دلیل مانتے ہیں؟ آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی موٹ تلوار میں بنانا کیسا؟ فرماتے امام جعفر صادق جائز ہے, فرماتے جائز ہے. پوچھنے والے نے پوچھا دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی موٹ لگائی تھی تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے. پتا چلا جعفر صادق کا مسلک یہ ہے. کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں, ابو بکر غلط نہیں کر سکتے. اگر چاندی کی موٹ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی. اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے, چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے. تو
کو صدیق کہتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہو صدیق 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 صدیق۔ جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق 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 کہتے ہیں۔ وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق۔ اور مولا کائنات کو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے خدا نے جو ابو بکر کا نام نازل کیا ہے وہ صدیق ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت اور سیدنا صدیق اکبر۔ تو مال کے بعد باری آتی ہے آل کی۔ اب آل کے معاملے میں صدیق اکبر نے ترجیح کس کو دی؟ قربان۔ آپ کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ کا بیٹا ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اس کی بابا بدر کا میدان کتنا بھیانک اور دردناک تھا۔ ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ میرے عزیزو، نبی کے لیے کوئی داماد نہیں چھوڑتا یار، انہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے۔ جو شہر میں کعبہ تھا، کعبہ وہ شہر چھوڑا۔ ہمیں کعبے سے کیا مطلب، محبوب گیا تو ہم بھی چلے جائیں۔ یہ صحابہ ہیں، لوگ ان کا کردار آج مشکوک کر رہے ہیں، جنہوں نے کعبے والا شہر چھوڑا، اللہ کے نبی کے لیے مال چھوڑا۔ اور یہ تو صدیق اکبر ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ایک بار صدیق اکبر یوں آستین چڑھا کے تھر تھر کانپتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے کہا یہ تیری حالت کیا ہے ابو بکر؟ عرض کی حضور وہ ابو قحافہ ہے نا، ابو قحافہ میرا باپ، آج اس نے آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا، اب اس کو میں نے ایک مکہ مارا ہے، وہ گر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے، آیا اس لیے ہوں اجازت دیں اس کو قتل کر دوں، یا اس کو قتل کر دوں اس کی اجازت دیں، یا پھر دعا کرے کہ وہ ایمان لے آ کر وہ بھی عاشق رسول بن جائے۔ رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ اسے ایمان کی دولت دے۔ پھر صدیق اکبر کا مقدر یہ ہو گیا کہ ان کے ابا بھی صحابی، ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی۔